تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پکا مسلمان، اسلام والے مومن کی علامت و نشانی یہ ہے کہ نہ تو کسی کو زبان سے تکلیف دے اور نہ ہی کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ عموماً تکلیف ان دو چیزوں سے ہی دی جاتی ہے، یا زبان سے کوئی گالم گلوچ کرے گا، کوئی الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، یا ہاتھ سے مار پیٹ کرے گا۔ تو دونوں چیزوں کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں کتنی بڑی ضمانت دی ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی ضمانت دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں ایسے بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک عام آدمی کسی بات کی ضمانت دے دے تو ہمیں اعتبار آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، جو بات کر رہا ہے اس کو پورا کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سید الصادقین کہ کافروں نے جن کا لقب صادق رکھا ہوا تھا، وہ اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 17 کبیرہ گناہ ایسے شمار کیے ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے، جو صرف زبان کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہے، گالی ہے، بہتان ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ زبان کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، تو جو زبان کی حفاظت کر لے گا تو وہ کتنے گناہوں سے محفوظ رہے گا، کتنے گناہوں سے بچا رہے گا۔